یہ تمام کی تمام جو جنازہ جس پر رکھتے ہیں اور پھر اٹھا کر کلمہ شہادت یہ کہتے ہوئے اس کو لے جاتے ہیں قبرستان میں اور دفنا دیا جاتا ہے جا کر. تمام یہ لائن وائز پڑی ہوئی ہیں اور تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ تاکہ یہاں پر لایا جائے اور فوراً سے تدفین کا عمل پراپر طریقے سے سٹارٹ کر دیا جائے. یہ کتنی ہے ٹوٹل چارپائیاں؟ 11 ہے. 11 ہے 11 ہے. تمام کی تمام جو ہے وہ فیملی کی طرف سے ارینج کی گئی ہیں یا کہ کوئی انتظامیہ نے یا یہاں کے لوگوں نے کسی نے مدد کی ہے؟ باغبان پورہ لاہور کا یہ علاقہ ہے جس کی یہ جنازگاہ ہے میرے بیک پر. اب سے کچھ دیر کے بعد کچھ ہی منٹوں میں 11 جنازوں کو یہاں لے کر آیا جائے گا. ایک ہی گھر کے ان بارشوں کی وجہ سے چھت گری اور ایک گھر کے 11 افراد اللہ کو پیارے ہوئے. دکھ کی اس گھڑی میں تہمینہ شیخ ان کے ساتھ کھڑی ہے. آواز ان کی بنے گی. جو ظلم ہوا، جو معاملات ہوئے، وہ غربت کے تھے، وہ خستہ حالی کے تھے، وہ جس کے بھی تھے، ان کے ساتھ ہم سب سے پہلے تو افسوس کریں گے اور ان کی آواز بنیں گے. میں اس ٹائم جو عمارت منہدم ہوئی اس گھر کے بالکل تیسرے گھر کی 3rd فلور کی چھت پر موجود ہوں اور یہ میری بیک پر وہ گھر ہے جو کہ 3 منزلہ تھا. اور یہ 3 منزلہ گھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے کا سارا تباہ ہو گیا. بلڈنگ، دیواریں، چھتیں سب کی سب گر گئیں. میں تھوڑے سے تفصیل سے بات کروں گی کہ ہم ہر چیز کا ملبہ اٹھا کے اداروں پر ڈالتے ہیں. ہر چیز کو ہم کہتے ہیں اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا. ہاں بھائی کیا، مان لیا، پر میں نے کیا کیا میں اس پر بات کروں گی. یہ دیوار آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی کچھ مجھے ٹیڑھی پھیڑی نظر آ رہی ہے کہ ذرا سی انگلی لگے تو شاید ڈس نیچے گر جائے. سنگل اینٹ کی دیوار ہے. سنگل اینٹ کی دیوار میں آپ اپنے پیدا کیے ہوئے بچے کو رکھ رہے ہیں. اگر میں یہ مان لوں کہ غربت بہت زیادہ تھی اس وجہ سے رکھا، اس کی زندگی سے زیادہ ضروری یہ اپنا مکان نہیں تھا. ایک اور کوئی چھوٹا کمرہ بیٹھک ہو جاتی، زندگی بچ جاتی. وہ دیکھیں سنگل اینٹ کی دیوار جو دروازہ ہے شاید لکڑی کا ہے یا لوہے کا، پتلا پرت ہے، پرپل کلر کا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، گرا ہوا ہے. اس کے بعد نیچے دیکھ لیں کیا کہتے ہیں، بانس کہتے ہیں، اور ساتھ میں وہ جو ہے ٹی آر ہے لوہے کا جو لمبا سا پڑا ہوا ہے زمین پر. حالات چیک کر لیجئے، کپڑے، بالٹیاں، سب کچھ. ایک مرغا ہے بیچ میں جو ابھی زندہ ہے، جو ہل رہا ہے، جو اس سامان میں سے کچھ نہ کچھ چگنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی زندگی ابھی باقی ہے ایک مرغے کی اس گھر میں. اور باقاعدہ طور پر چولہے کے اندر وہ بار بار اپنی چونچ کو مار رہا ہے کہ کچھ دانہ نکلے گا کھانے کو. یہ جملہ ویسے تو ایک جملہ ہے لیکن اس گھر والے بھی اس غربت کی وجہ سے قبروں میں چلے گئے. اب یہ مرغا ہے پیچھے، یہ بھی دانے کے لیے ہی ترس رہا ہے. اس کو نہیں پتا کہ کیا حادثہ ہوا ہے ادھر رات کو. پولیس، سول ڈیفنس، ریسکیو، انفورسمنٹ والے، اے سی، ڈی سی او، یہ سب کیوں آئے ہیں یہاں؟ ان کے دکھ میں شریک ہونے آئے ہیں. تہمینہ شیخ پکار کے ساتھ یہاں کیوں آئی؟ ان کے دکھ میں شریک ہونے. یہ نہیں جانتا اس کو دانے کی پڑی ہے. ہر انسان کو دانے کی پڑی ہے. جنہوں نے اپنے بچے کھو دیے ان کو بھی دانے کی تھی. اس دانے کو پورا کرنا ہے میری اور آپ کی ماں نے، اس ریاست نے. ریاست کے لیے میں ایک ہی جملہ کہوں گی، میری یہ ریکویسٹ ہے. یقین مانے میری ٹانگیں کانپتی ہیں ایسے حادثات میں جب میں آتی ہوں اور جب میں پوچھتی ہوں ماں سے، باپ سے، بہن سے، بھائی سے. ہائے ہائے جو نکل رہی ہوتی ہے نا، جو میں محسوس کرتی ہوں پاس کھڑے ہو کے، میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں اس ہائے ہائے کو. جس کے جگر کا ٹکڑا جاتا ہے، جس کے جگر کا ٹکڑا بیٹی کی صورت میں، بیٹے کی صورت میں جاتا ہے، اس باپ کو پوچھیں، اس ماں کو پوچھیں وہ ہائے کیسے بولتی ہے. یہ ہے وہ گھر. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے اس کو باقاعدہ طور پر سیل کیا گیا ہے. یہی مکان اسی کے متعلق بتایا گیا کہ یہ 3 سٹوری ہے اور پورے کا پورا منہدم ہوا. 3rd فلور پر جس شخص کے بچے تھے ڈیفینیٹلی اس سے ہم نے بات بھی کی اور اس نے کہا کہ تواڈے ٹی وی، تواڈیاں فورساں تے تواڈے ادارے سارے اللہ کر کے مر جاؤ. میرے بچے مر گئے، میں کتھے جاواں. ڈیفینیٹلی دکھ کے عالم میں اس نے یہ اپنی سٹیٹمنٹ دی اور اس کا دکھ
उस बाप का दुख वही जानता है। तमीना शेख के पास 1000 अल्फाज आ जाएं तो वो बयान नहीं कर सकती उसका दुख जो उसको महसूस होता है। हमारे इदारों वाले भाई खड़े हुए हैं, अपनी ड्यूटीज को बड़े अच्छे अंदाज में सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम के तमाम लोग बिल्कुल एक्टिवली खड़े हुए हैं, ड्यूटीज को दे रहे हैं। मैंने कोशिश तो की कि मैं इनसे बात करूं, लेकिन चूंकि इन्हें अलाउ नहीं है अपने ऑफिसर्स की जानिब से, तो फिर डेफिनेटली ये बात नहीं करेंगे और ना हम जबरदस्ती इनकी स्टेटमेंट लेने का इख्तियार रखते हैं। अलबत्ता मुझे बहुत अच्छा लगा सिर्फ ये देख कर के एक्टिवली घर के आगे खड़े अपनी ड्यूटी बेहतरीन दे रहे हैं। गली नंबर ये 7 कहलाती है, लिखा है जनाब सील्ड बाय MCL अजीज भट्टी जोन, राइट, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर, ईमान इतिहाद तंजीम, ये सब कुछ लिखा है और चस्पा किया गया है। ये तमाम की तमाम जो जनाजा जिस पर रखते हैं और फिर उठाकर कलमा शहादत ये कहते हुए इसको ले जाते हैं कब्रिस्तान में और दफना दिया जाता है जाकर। तमाम ये लाइन वाइज पड़ी हुई है और तैयार करके रखी हुई है कि ताकि यहाँ पर लाया जाए और फौरन से तदफीन का अमल प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर दिया जाए। ये कितनी है टोटल? 4 भाइयाँ, 11 है, ठीक 11 है, 11 है। तमाम की तमाम जो है वो फैमिली की तरफ से अरेंज की गई है या कि कोई इंतजामिया ने या यहाँ के लोगों ने किसी ने मदद की है? एक एक करके इनके जनाजे को अब उठाया जाएगा कलमा शहादत की सदा के साथ। आवाज आपको आ रही है। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां फरमाए। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं किन अल्फाज के साथ आज के प्रोग्राम की क्लोजिंग करूं। अल्लाह आसानियां फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए और बेहिस लोगों के ज़मीर को जगाए। इजाजत दीजिए।